حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ مجھے نماز کا کپڑا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا پکڑا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 691۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وکیع نے مسعر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے مقدام بن شریح سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ زہیر نے فیشربو یعنی پانی پینے کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 692۔ صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 693۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محیض یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعات سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے یہ آدمی ہمارے دین کے ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا، آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 694۔ وکیع، ابو معاویہ اور حشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے منذر بن یعلا سے جن کی کنیت ابو یعلا ہے، انہوں نے ابن حنفیہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا مجھے مزی یعنی منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے زیادہ آتی تھی، اور میں آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی وجہ سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مبتلا آدمی اپنا عضو مخصوص دھوئے اور وضو کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 695۔ شعبہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی، تو میں نے مقداد کو کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 696۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے آپ سے مزی کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو مخصوص سے خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو، ترتیب میں پہلے دھونا پھر وضو کرنا ہے، جس طرح حدیث نمبر 695 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، قضاء حاجت کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 698۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 699۔ ابن علیہ، وکیع اور غندر نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 700۔